السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ وہ قوم جو ہر رکعت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، اور ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں۔ یہ ہر رکعت پہ ہم دعا کرتے ہیں، ان کے راستے پر نہ چلا یعنی یہود و نصارہ کے راستے پر، لیکن مسجد سے نکلتے ہی ساری زندگی ان کے راستے پر گزرتی دکھائی دیتی ہے۔ ہائی، ہیلو، ہاؤ آر یو، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، سب بھائی۔ اب تو سلام کرنے میں بھی آدمی شرماتا ہے۔ بچوں کو بھی سکھا دیا کہ فی امان اللہ نہ کہو، ٹاٹا بائی بائی کرو۔ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، بالکل ان کے کلچر میں رنگ گئے ہم۔ اور قرآن کہتا ہے ہزار ان کی عادتوں کو تم اپنا لو، وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کا مذہب قبول نہ کرو۔ یہ 120 آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے طریقوں سے اتنی نفرت تھی، اتنی نفرت تھی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ امت مسلمہ قرآن کے راستے پر چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، یہود و نصارہ کی پیروی نہ کرے۔ اور فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ آج ایک حدیث میں سناتا ہوں، اور اس حدیث کو سننے کے بعد ذرا اپنے ضمیر سے پوچھئے گا کہ کیا وہ زمانہ نہیں آ گیا جو حضور نے بتایا تھا؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے طرز زندگی کو ذرا اس حدیث کی روشنی میں جانچنے کی کوشش کیجئے، تو کیا کہیں اس حدیث مبارکہ کی زد کے اندر اور اس میں جو چیز بتائی گئی ہے اس میں ہم شامل تو نہیں؟ آئیے اس حدیث مبارکہ کو سماعت فرمائیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کم و بیش یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی۔ یہ مستدرک الحاکم میں کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ حُجْرَ دَبٍّ لَدَخَلْتُمْ وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ امرأته بالطریق لفعلتموه۔ غور سے سنیے اور پھر پوچھئے اپنے ضمیر سے کیا 31st نائٹ منانا چاہیے؟ سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں یعنی یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، یعنی تم ضرور پیروی کرو گے۔ اب پیروی کس حد تک کرو گے اس کو حضور نے اجاگر کیا۔ یہ تو فرما دیا کہ تم پیروی کرو گے، لیکن کس حد تک پیروی کرو گے اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالشت ببالشت، یعنی ایک بالشت کے برابر بھی اگر وہ چلتے تم ایک بالشت کے برابر ان کے برابر، یعنی اتنے قریب رہ کر کے تم فالو کرو گے، یعنی تمہارے اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہے گا۔ اور ہاتھ بہاتھ، یعنی بالشت کے بالشت اور ہاتھ بہاتھ۔
حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گو کے بل میں گھسا، یعنی کوئی سوراخ اس کے اندر گھسا، تو تم بھی ضرور گھسو گے. یعنی تم نے کسی یہود و نصارہ کو دیکھا کہ وہ سوراخ کے اندر گھس رہا ہے، گو میں گھس رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے تم بھی گھسو گے کہ یہ ترقی یافتہ ہے، یہ تھوڑی غلط راستے پر جائے گا، اس کے پیچھے پیچھے چل پڑو گے. اور یہ جو ٹکڑا ہے اسے ذہن میں رکھیں، یہاں تک کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے سرے راہ ہم بستر ہوا تو تم بھی ضرور ایسا کرو گے. یعنی اگر کوئی شخص، کوئی یہودی، کوئی نصرانی راستے میں اپنی بیوی سے صحبت کرے گا تو تم بھی ان کی نقل کرنے میں شرماؤ گے نہیں، تم بھی ویسا ہی کرو. اب میں اس کو آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. مغرب کی پالیسی یہ ہے کہ لباس اتار دو، ایک دم ننگے ہو جاؤ، اور ہر برائی، نہ آپ وہاں ایئرپورٹ محفوظ دیکھیں گے، نہ وہاں کا سفر محفوظ دیکھیں گے، نہ راستہ محفوظ دیکھیں گے. جب جس کو خواہش پوری کرنی ہوئی کہیں بھی کھڑے رہ کر، بیٹھ کر، کیسے بھی کر کے اپنی خواہش وہاں پوری کر لیتے ہیں. اور اس کو ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو بائک پر آپ دیکھ لیجئے کہ اس طرح سے بائک پر اور اس طریقے سے دریا کے کنارے پر ہماری قوم کے لوگ بھی سرے راہ بوس و کنار کرتے ہوئے اور بے حیائی کرتے ہوئے آپ کو دکھائیں گے، دیکھے جائیں گے. تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہماری قوم نے بھی حیا کی چادر اتار دی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور ان کے راستے پر چلو گے، تو آج ہماری قوم اس راستے پر چل رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی تم ان کی پیروی میں اس حد تک گر جاؤ گے کہ ان کے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور غلیظ سے غلیظ فعل کا ارتکاب کرنے سے بھی باز نہیں آؤ گے. یعنی ان کی گھٹیا سے گھٹیا عادتیں بھی جو ہوں گی تم لوگ اسے قبول کر لو گے اور اس کے نقش قدم پر چلو گے. آج ذرا دیکھ لیجئے آپ کیا ہو رہا ہے. معاف کیجئے گا، ان راتوں کے اندر بیویاں بدلتی ہیں، ان راتوں کے اندر عورتیں مرد اپنی عورتوں کو کسی کے سپرد کرتے ہیں، کسی کی عورتوں کو اپنے حوالے لیتے ہیں، اور یہ سب گروپ بن کر کے جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا عیاشیاں اور ساری چیزیں ہو رہی. یہ سب کہاں ہیں؟ میرے سامنے ایک واقعہ آیا. ایک ماں اپنی بیٹی کا درد کسی ذریعے مجھ تک پہنچاتی ہے، اور اس نے کہا کہ میرا داماد میری بیٹی سے کہتا ہے کہ دیکھ اس کی بیوی کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، تو اس کے شوہر کے ساتھ تعلقات تو بھی قائم کر لے. یہ حالات ہیں اس وقت، یہ حالات ہیں. کہاں جا رہی ہے ہماری قوم؟ پیروی میں اس حد تک آگے نکل گئے کہ ساری حیا کی حدوں کو توڑ دیا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان کی پیروی اس حد تک کرو گے، تو آج مسلمان کر رہا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم سے اگلوں کی تم پیروی اس طرح سے کرو گے، تو صحابہ کو تھوڑا سا تجسس ہوا. تو صحابہ نے پوچھا فمن، حضور کس کی پیروی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کون مراد ہے؟ یعنی یہود و نصارہ کے علاوہ اور کون مراد ہے؟ انہی کی تم پیروی کرو گے. آج پورا سسٹم دیکھ لیجئے، ہمارے معاشرے میں دین تلاش کیجئے، نبی کا طریقہ تلاش کیجئے، نہیں ملے گا. ملنے ملانے کے آداب سے لے کر کھانے پینے کے آداب تک، لباس سے لے کر طرز تکلم تک، ساری چیزوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہود و نصارہ کی پیروی نظر آتی.